جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC24۔ PNC24 کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ میں امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں سعید اشرف فاروقی صاحب، جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور سماجی ورکر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے عورت مارچ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے سامنے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بیک سائڈ پہ جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں غیر ملکی، ان کا کیا موقف ہے۔ تو ہم سب سے پہلے بھائی اپنے سعید اشرف فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جی السلام علیکم سعید اشرف فاروقی صاحب بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت الحمدللہ جناب۔ اچھا بھائی، ہم نے آپ کی جو ہے ایکٹیویٹی دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ جو ہے عورت مارچ جو ہوا ہے اس کے بہت زیادہ خلاف جا رہے ہیں۔ تو سب سے میں پہلے آپ سے میرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے، عورت مارچ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ اپنے موقف کے مطابق ذرا بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عبد الرحمان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا موقف جو ہے وہ PNC24 کے تھرو جو ہے وہ قوم تک جو ہے مجھے پہنچانے کا، عوام تک پہنچانے کا موقع دیا ہے۔ پہلا آپ سے میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ نے جو بات کی کہ میں عورت مارچ جو ہے وہ اس کے آپ نے کہا کہ اگینسٹ، دیکھیں بات یہ ہے کہ 8 مارچ کو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے، اگر اس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری جو خواتین ہیں یہ ان کے 2 طرح کے مارچ ہوئے ہیں۔ ایک وہ خواتین جن کا اس وقت میڈیا کے اوپر بہت چرچا ہے اور جو بظاہراً جو ہے وہ بات کر رہی تھیں ویمن رائٹس کی، لیکن وہاں پر جو ہے وہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، ہم جنس پرستی جو ہے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا تھا، اور آپ کے اینٹی سٹیٹ ان کے کچھ ڈیمانڈز تھیں جو کہ بالکل بھی آپ کی جو ویمنز ہیں، آپ کی جو خواتین ہیں، ان کے رائٹس کے ریلیونٹ بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ کچھ اور ہی ان کے جو ہے وہ مقاصد تھے۔ اور دوسری طرف ہماری باپردہ باحیا ہماری مائیں اور بہنیں، انہوں نے بھی مارچ کیا، اور وہ بالکل جو اپنے ان کے مطالبات ہیں یا جو خواتین کے ساتھ اس معاشرے کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ ان کے اوپر بات کر رہی تھیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایجنڈا لے کر کے میدان میں نکلی۔ اور ہم نے، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ جانے کی، ہم بالکل بھی جو اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں، جو خواتین کے حقوق کے لیے ہماری بہنیں نکلی ہیں، مائیں نکلی ہیں، ہم بالکل بھی ان کے خلاف نہیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے اندر لیبر ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے یا اور جو ایام ہیں ان کو منایا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر خواتین کا ایک عالمی دن کے نام سے اگر ایک دن منسوب ہے تو اس کو اگر سیلیبریٹ کر دیا جائے تو اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نام خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے، ویمن ان پاور کا یوز کیا جا رہا ہے، خواتین کے حقوق کا یوز کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے جو پس پشت جو ایجنڈے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ آپ کے سامنے عبد الرحمان صاحب میں ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کے متعلق آپ میرے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں یہ مطالبات کر رہے ہیں۔ ان کا ایک مطالبہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، جس کو آپ DHA کہتے ہیں، یا بحریہ ٹاؤن جیسے جو پروجیکٹس ہیں، کہتے ہیں کہ جی ان کو بند کر دیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ فاٹا اور بلوچستان کے اندر جو آرمی آپریشن کر رہی ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ آرمی کا جو آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے اس کو ٹرم کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب جو آپ کے ریپسٹ ہیں، جو لوگ جنسی جو زیادتیوں کے اندر ملوث ہیں، ان کی جو ڈیتھ پینلٹی ہے، سزائے موت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ جی یہ جو آپ کا ایگریکلچر شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، یعنی کہ کسانوں کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کہتے ہیں انکم ٹیکس لگا دیا جائے، یعنی کہ جو ذبح حالی کا شکار کسان ہے
اس کے اوپر ٹیکس تھوپ دیا جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مطالبات ہیں کیا یہ خواتین کے حقوق کے ساتھ ریلیونٹ کرتے ہیں؟ پھر تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار یہ واقعی جینوئن خواتین کے حقوق کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن ان مطالبات کو خواتین کے حقوق کی آڑ میں کرنا اور سیکیورٹی کے ریلیونٹ اس طرح کی ڈیمانڈز کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی فضا انہوں نے خود ہی بنا دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آزادی کے حوالے سے یہ جو خواتین جو حقوق کی بات کر رہی تھیں، آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کی شاہراہوں کے اوپر تعفن پھیلایا ہے، گند پھیلایا ہے، جس طرح سے انہوں نے فحش کوئی کی ہے، فحش سلوگنز انہوں نے عام کی ہے، جس طرح انہوں نے وہاں پر رقص کرتی پھرتی رہی ہیں، کیا مجھے بتائیں کہ جس ایک سوسائٹی ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے وہاں پر آ کر کے یہ سارا ڈرامے بازی کر کے چلی گئی ہیں، کیا ابھی بھی وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے، ہمارے حقوق کے اوپر ٹاکا ڈالا جا رہا ہے؟ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی کنٹروورشل ہیں اور ان کے قول و فعل کے اندر تضاد پیدا کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا جو کلچر ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، اور دوسرا جو ان کے کچھ ڈیمانڈز اور کچھ ان کے مطالبات اور کچھ ایسی حرکتیں جو ہمارے ملک کے خلاف ہیں، آئین کے خلاف ہے، اور اس سے بڑھ کر کے انہوں نے اس دفعہ توہین مذہب کر دی ہے، ہمارے مذہبی اقدار کو مجروح کر دیا ہے، ہماری مقدس شخصیات کے اوپر زبان چلائی کی ہے، اس وجہ سے ہم ان کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ بدترین گستاخی کی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے نا درخواست دائر کی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے گا کہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، اور آپ کی جو وہ درخواست دائر کی گئی ہے اس میں آپ کا کیا موقف ہے۔ اور حالانکہ ان کا جو موقف ہے ان کے مطابق جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ گستاخی والا جو ہے وہ موقف نہیں تھا، ہمارا یہ مشن نہیں تھا، تو آپ یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے جو درخواست دی ہوئی ہے ان کے خلاف کہ وہ برحق ہے؟ عبد الرحمان صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے ان کے خلاف، وہ اپلیکیشن ویڈیو کے ریلیونٹ نہیں ہے۔ وہ اپلیکیشن ان کے لاہور پریس کلب کے سامنے جو انہوں نے ایک بینر آویزہ کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک تحریر تھی۔ میری اپلیکیشن بنیادی طور پر اس تحریر کے اوپر ہے۔ اب آپ نے جو فرمایا کہ ان کا ایک اس کے اوپر وضاحت سامنے آئی ہے کہ جی اس سے مراد وہ نہیں ہے، میں پہلے بینر کی بات کر لیتا ہوں جو اس کے اوپر تحریر تھی۔ اب اس کے اوپر وہ یہ کہہ رہی ہیں، جو تحریر لکھی ہوئی ہے، میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہہ کر کے وہ تحریر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ کہا کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے چپ کروا دیا گیا، اور اس کی آواز جو ہے وہ آج بھی مسجد میں گونجتی ہے۔ اب اس کے اوپر یہ صرف میرا موقف نہیں ہے، بلکہ پوری جو آپ کی پاکستانی قوم ہے وہ اس کے اوپر ان کا یہی موقف ہے کہ یہ اشارہ سیدہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو نکاح ہوا تھا، یہ اس کی طرف جا رہا ہے، اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نام گرامی جو ہے وہ مسجد کے اندر دن میں ایٹ لیسٹ 5 دفعہ تو اذان کی شکل کے اندر گونجتا ہے۔ اب جو وہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ اس کے متعلق نہیں ہے، تو یہ اتنے مطلب ہے کہ اوپن ہے، یہ ہر قسم کی بات اوپن نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اوپن سوسائٹی چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہے، وہ کوئی خاتون ہے کہ انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہ پراپر سٹوری سامنے لے کر کے آئیں، وہ اس پراپر وقوع کے کردار کو سامنے لے کر آئیں۔ اگر اس میں وہ کہتی ہیں کہ آج بھی اس کی آواز مسجد میں گونجتی ہے، اٹس مین کہ وہ بندہ جس کے متعلق وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بندہ بھی زندہ ہے، اور جو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی زندہ ہے، وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ بیرونی جو ملک دشمن ہماری ایجنسیز ہیں، قوتیں ہیں، اور بیرونی عالمی جو استعمار ہے اس کے یہ ایجنٹ ہیں، ان کے فنڈڈ اور کرائے کے لوگ ہیں، ان کے جو ہے ٹکڑوں کے اوپر یہ پلنے والے لوگ ہیں۔ اب ویسٹ اور عالمی جو آپ کا استعمار ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ امت جو ہے، امت مسلمہ، یہ صرف ایک نام کے اوپر متحد ہو سکتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کی ناموس ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، اس کے اوپر یہ متحد بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ جان اپنی جو ہے تن من دھن جو ہے اس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔
اس چیز کو وہ امت مسلمہ کے دلوں سے نکالنے کی جو ایک پری پلانڈ انویسٹ کر کے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اشارتاً کنارتاً یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے بیسیکلی اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے پہلے اشارتاً کنارتاً جو ہے وہ گستاخیوں کو برداشت کرنے لگ پڑے. اس طرح یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ ان کی جسارت بڑھتی چلی جائے. تو ہم اس کے اوپر کلیئر ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگر اس حوالے سے کوئی بات ہے، اگر انہوں نے وہ سلوگن دے دیا تو ان کرداروں کو بھی سامنے لے کر کے آ جائے تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو بھائی سعید بھائی، میں نے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ان کے جو کچھ جگہوں پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا، وہاں پہ نا انہوں نے باقاعدہ طور پہ نا فرانس جو ملک ہے اس کا جو ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا ان کے لانگ مارچ میں. تو دیکھیں انہوں نے پیچھے کچھ ہی دن پہلے انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی کی تھی، اس حوالے سے ہمارا جو ہے فرانس کے ساتھ بائیکاٹ چل رہا تھا. تو ان کا یہ جو بینر فرانس کے پرچم لگا کر اویزاں کرنا، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں بالکل ان کے خلاف آئینی اور قانونی جو ہے جدوجہد کا میں نے آغاز کر دیا ہے اور میں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ وہ جس پر جھنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں جو بات کلیئر ہوگی ہم جو ہے نا وہ ریئلٹی کے اوپر بات کریں گے. جو ویسے پروپیگنڈے ہم ان کے اوپر بات نہیں کریں گے. وہ جھنڈا بیسیکلی فرانس کا جھنڈا نہیں تھا. یہ ان کی جو یہ برگیڈ ہے، ان کی ہی ایک تنظیم ہے، وہ آئی تھنک ویمن ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک تنظیم ہے، یہ اس کا جھنڈا ہے. اور انفارچونیٹلی جو اس کے کچھ کلرز ہیں نا وہ اس کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں. وہ فرانس کا جھنڈا نہیں تھا، لیکن وہ ان کا جو جھنڈا ہے وہ فرانس کے جھنڈے کے بہت زیادہ مشابہ ہے. تو جس سے یہ لوگوں کو گمان گزرا ہے کہ وہ جھنڈا فرانس کا تھا. یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں تک کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جھنڈا فرانس کا نہیں تھا، وہ ان کی ایک تنظیم ہے، اس کا وہ جھنڈا تھا. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی سعید اشرف فاروقی صاحب. اور ہم مارچ جو عورت مارچ کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے، اور ہم اس چیز کو اس لیے کلیئر کرنا چاہتے تھے کیونکہ عورت مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی شبہات جو ہے سامنے آئے ہیں. تو اینڈ پہ جناب میں اپنے سعید اشرف بھائی فاروقی صاحب کا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکور ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.